اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ درس قرآن کو ہم سلسلہ وار 28واں سپارہ سورہ جمعہ تک پہنچے۔ آج سورہ جمعہ سے ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اپنے کلام کے ذریعے سے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ہماری نظر تو سطح زمین تک ہے، لیکن زمین کے اندر بھی بے شمار مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے، اللہ بہتر جانتا ہے کتنی مخلوقات ہیں، چاہے مخلوقات ہوں ذرات کی شکل میں ہوں، جو بھی کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، چاہے ہمیں شعور ہو یا نہ ہو۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کس کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ کس اللہ کی؟ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک ہے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ ہاں، اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ آگے اللہ فرمائے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی وہ ذات ہے جس نے اٹھایا یا جس نے بھیجا ان پڑھوں میں انہی میں کا ایک رسول ہے نا۔ کون سا رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر عجیب ایک معجزہ ہے، عجیب، وہ یہ کہ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی حکمت دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے، رب کی ربوبیت دیکھیے۔ کیا؟ ایک تو عرب کے لوگ ان پڑھ تھے، محض ان پڑھ، یعنی کہ جس طرح آج کل کے زمانے میں ہم جو پڑھا لکھا نہ ہو اس کو کیا ہم سمجھتے ہیں؟ یہ مطلب اس کو ہم دوسری کیٹیگری میں سمجھتے ہیں، ایشون پرمت لکھمت۔ اس طرح عرب کے اس زمانے میں عرب کے لوگوں میں دستور سے جو پڑھا لکھا ہوتا تھا تمہیں در بدر سمجھا، یعنی وہاں وہ یہ ان پڑھ کو فخر سمجھا جاتا، ان پڑھ کی کیا ہو سی وہاں فخر سمجھن، یعنی اتنے ان پڑھ گوار تھے، کچھ پڑھنا لکھنے کے ساتھ کچھ مشغلہ دبائی گئی، بیکار کام، پڑھوں لکھوں کیا گو بیکار کام ہوا۔ جس طرح آج ہم جو نہیں پڑھا لکھا ہوتا ہے ایسی بیکار ہے پورمت، اس کا الٹا وہاں ہوا کرتا ہے، نہیں ان پڑھ بالکل گوار جماعت تھی، عرب میں یہ دستور تھا، وہ پڑھنے لکھنے کو وہ بیکار کام سمجھتے تھے، بس ایک زندگی گزر رہی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان پڑھ لوگ تھے، محض ان پڑھ لوگ تھے، پڑھنے لکھنے کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اور پھر انہی میں سے ایک امی کہیں گے ناخواندہ ایک رسول انہی میں سے پیدا فرمانا، یہ اللہ کا کتنا بڑا ایک عجیب قدرت ہے، قدرت کا ایک مظاہرہ ہے۔ وہ یہ کہ پہلے کے ان پڑھ لوگ ہے نا، پھر انہی میں سے ناخواندہ ایک رسول کو چننا، پھر انہی کو دعوت اسلام دینا، انہی کو تعلیم سکھانا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا، یہ ڈاؤٹ بھی دور ہو گیا۔ ممکن ہے کوئی یہ کہتا کہ بھائی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں، وحی اللہ کی طرف سے جو وحی بیان کرتے ہیں نا، اور قرآن ہمیں سناتے ہیں، ممکن ہے کسی بشر نے اس کو سکھایا ہو، لیکن قرآن نے پہلے واضح کیا کہ یہ سارے ان پڑھ لوگ تھے، کوئی پڑھا لکھا۔ ہاں، یہ کہیں کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے پڑھے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو پہلے ان پڑھ تھے تو کیسے پڑھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرما رہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات ہے جس نے مبعوث کیا، جس نے بھیجا ان پڑھوں میں رسولا منہم، انہی میں کا ایک رسول۔ کون رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، کس اعتبار سے؟ کسی انسان سے پڑھا لکھا نہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونے کا کیا مقصد تھا؟ تو قرآن فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے 3 مقاصد تھے. کتنے؟ ہاں قرآن کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتی ہی، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، یعنی قوم کو، امت کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، ایک مقصد. دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف کریں گے، ظاہر اور باطنی کے اعتبار سے پاک کریں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائیں گے، اور ان کو کتاب اور حکمت. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. کون لوگ؟ کھلی گمراہی میں تھے، ہے نا. وہ قتل کرنے کو ایک فخر محسوس کرتے تھے، یوں ہی کسی پر ظلم کرنا ایک فخر محسوس کرتے تھے، گالی گلوچ ان کا ورد زباں ہوا کرتا تھا، ہے نا. دور ایک گوار کی دلدل میں اور لا علمی اور جہالت اور کفر اور بدعات اور خرافات کی دلدل میں دسے جا رہے تھے. دری اسنا کی تشریف لائے محمد الرسول اللہ. ہاں تو 3 مقاصد قرآن نے بیان کیے کہ 3 مقصدوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث، مقصدوں کے لے کر بعثت ہوئے، مبعوث ہوئے، بھیجے گئے. سب سے اول یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو پڑھ پڑھ کر ہماری آیتیں سنائیں گے، یعنی قرآن ان کو پڑھ کر سنائیں گے. ٹھیک. اور دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو ظاہر اور باطنی کے اعتبار سے ان کو پاک ہے. ظاہر کے اعتبار سے ظاہری نجاست سے بھی مراد ہے کہ ظاہری نجاست سے بھی، جیسے کہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ الطہور شطر ایمان، پاک صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. یعنی اگر مجھے نماز پڑھنی، مجھے عبادات کرنی، عام حالتوں میں میرا اسلام کہتا ہے اپنے بدن کو صاف رکھو، پاک رکھو، ہے نا، پاک رکھو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، ہے نا. ظاہری اعتبار سے بھی ہمارے اسلام نے سکھایا کہ تم کیا رہو؟ صاف پاک. تو کس کی تعلیم سے یہ حاصل ہوا؟ کس کی وساطت سے حاصل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظاہر اعتبار سے بھی کیا کریں گے؟ پاک کریں گے. اور باطنی اعتبار سے کیسے پاک کریں گے؟ جو یہ قوم کفر کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، تو اس کفر کی اس غلاظت سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو کیا کیا؟ امت کو کیا کیا؟ پاک کیا. اور جو شرک و بدعات اور خرافات میں مبتلا تھے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا کیا؟ دہو دیا، صاف کر دیا، پاک کر دیا. ٹھیک. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونے کا دوسرا مقصد کہ وہ اس قوم کو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے بھی کیا کریں گے؟ پاک صاف کریں گے. ظاہر اعتبار سے ظاہری نجاست وغیرہ سے، اور باطن اعتبار سے کہ باطنی نجاست کفر، بدعات، خرافات، شرک، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس امت کو کیا کریں گے؟ پاک کریں گے. مقصد اور مبعوث ہونے کا ایک دوسرا مقصد ہے. اور تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائیں گے. کتاب قرآن مجید سکھائیں گے. ایک تو پڑھنا ہوا، دوسرا سیکھنا ہوا کہ کس طرح مجھے زندگی کا طور طریقہ ہے، کس طرح مجھے زندگی، معاملات، لین دین، ہے نا، آپسی معاملات، زندگی مجھے کیسی گزارنی ہے. یہ بھی ہمیں قرآن کے ذریعے سے سکھا کر گئے محمد رسول اللہ. اور والحکمہ، اور حکمت سے مفسرین لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، یعنی قول جو زبان سے انہوں نے ہمیں بتا ارشادات فرمائے، یعنی حدیث مبارکہ، اور فعل جو عملاً دکھا کر گئے محمد رسول اللہ. حکمہ سے یہ مراد ہے ایک حدیث، یعنی قول یا فعل، یا جو بتا کر یہ ارشاد فرما کر گئے محمد رسول اللہ، یہ بھی سکھائیں گے اپنی امت کو. اور فعل جو سکھا کر عملاً دکھا کر گئے محمد رسول اللہ. یہ 3 مقصد ہے. ایک یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا پہلا مقصد وہ لوگوں کو ہماری آیتیں، یعنی قرآن پڑھ پڑھ کر تلاوت کریں گے، تلاوت کر کے سنائیں گے. ہاں. اور دوسرا اس قوم کو، ہاں، جو پہلے کھلی گمراہی میں تھے، کفر اور شرک و بدعات کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، ہے نا، لت پت تھی ان جہالت سے اور کفر اور شرک جیسی بیماریوں سے لت پت سے،
تھے تو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاک صاف کیا، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر، احکام الہی کو لا کر، انہیں سنا کر، انہیں سکھلا کر اس قوم کو کیا کیا؟ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے کیا کیا؟ پاک کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور سکھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اور حکمت، یعنی قرآن مجید کو سکھایا اور اپنے قول اور فعل کو سکھلایا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرما رہے ہیں اگرچہ اس پاکی صفائی اور کتاب و حکمت سے پہلے یہ قوم کیا؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھی، کھلی گمراہی میں تھی، یعنی خون ریزی کو یہ فخر محسوس کرتے تھے، ذرا سی بات پر صدیوں لڑائیاں چلتی رہتی تھی، ذرا سی بات پر خون ریزیاں ہوتے تھے، لیکن جب تشریف لائے محمد رسول اللہ، ایک خوشگوار، ایک نورانی اور پرسکون، سرسبز و شاداب، بہترین ماحول، بہترین معاشرہ دے کر گئے محمد رسول اللہ۔ یہ تو ایک نعمت خداوندی تھی۔ ہاں اللہ فرما رہے ہیں آگے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہیں یہ شبہ نہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب والوں کے لیے تھا یا صرف صحابہ کے لیے تھا، ایسی بات اللہ فرما رہے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی مبعوث ہوئے محمد الرسول اللہ، جو انہی میں سے ہیں جو ابھی ان کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے تھے۔ اس سے مفسرین لکھتے ہیں قیامت تک آنے والے سارے مسلمان، الحمدللہ ہمیں یہ بشارت نصیب ہے، ہمارا نام لیا جا رہا ہے۔ ایک تو صحابہ تھے ہی، اور قرآن فرمائے اس کے بعد اور ایک اعزاز الحمدللہ ہمیں نصیب ہے جو ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ اللہ ہمارا ایمان پر ہی خاتمہ فرمائے۔ اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہم جو ایمان والے ہیں یا جو قیامت تک آئیں گے، یہ انہی صحابہ کے، جو ایمان والے صحابہ انہی کے ساتھ یہ شامل ہیں، ان کے ساتھ یہ الحمدللہ ہماری شمولیت کن کے ساتھ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لہذا بہت بڑی بشارت اور خوش نصیبی ہے ہمارے لیے، اور بھی جو قیامت تک آنے والے ایمان والے اور مسلمان ہیں، ہم اولین کے ساتھ شریک ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں، الحمدللہ۔ تو قرآن کہے وآخرین، اور دوسرے وہ لوگ جو انہی میں سے ہیں، ان ایمانی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے ساتھ شامل ہیں، اگرچہ وہ ان کے ساتھ ابھی لاحق نہیں ہوئے ہیں۔ ان میں دو کیٹیگری ہیں، ایک تو وہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تو وہ بھی عنقریب ایمان لا کر ان کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ شامل۔ دوسری تفسیر یہ کہ جو قیامت تک ایمان والے آئیں گے وہ بھی کن کے ساتھ شامل ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ اور صحابہ معیار کیوں ٹھہرے؟ کیونکہ ان کی ایمان کی گارنٹی خود اللہ جل شانہ نے دی نا۔ وہ جو سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کیسا ایمان ہمیں چاہیے؟ کما آمن الناس، جو ان لوگوں نے ایمان لائے، کن لوگوں نے؟ صحابہ کرام نے۔ ایسا ایمان قابل قبول ہے، جس طرح انہوں نے ایمان لائے ایسا ایمان ہمیں چاہیے، وہ قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیوں؟ اس لیے الحمدللہ ہم بھی اور جو قیامت تک آنے والے ایمان والے ہیں وہ سب کن کے ساتھ شامل ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ایمانی اعتبار سے۔ باقی تو رہا درجہ، ان کے درجے کو قیامت تک کوئی پہنچ، درجہ تو دور کی بات ہے، جو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ان کے جوتوں کے گرد کے برابر بھی تو دور کی بات ہے، جن سواریوں پر بیٹھ کر وہ اس اعلی کلمت اللہ کے لیے جنگ کیا کرتے تھے، اور ان سواریوں کے قدموں کی دھول اس کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے کہ ہم ان کے مرتبے کے برابر، ایسا نہیں۔ البتہ ایمانی اعتبار سے ہم ان کے ساتھ کیا ہیں؟ الحمدللہ لاحق ہیں۔ اللہ کو کتنا پسند آیا ہے نا صحابہ کی یہ ایکٹیویٹیز، صحابہ کی یہ عمل اور صحابہ کی جہانی ساری کتنی پسند آئی اللہ جل شانہ کو، کہ جن گھوڑوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کا ساتھ دیا کرتے تھے، انصار اللہ بنتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مددگار بنتے تھے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ صحابہ کے جوتوں کی قدموں کی آہٹ تو ہے ہی، ان کے قدموں کی آہٹ یا ان کے قدموں کی دھول تو ہے ہی، اس کا بھی ایک بڑا مرتبہ ہے، بلکہ جو وہ گھوڑے جن پر بیٹھ کر وہ اسلام کی حفاظت کے لیے نکلتے تھے،
ان گھوڑوں کی چلنے سے وہ جو دھول اٹھتی تھی وہ بھی اللہ کو اتنی پیاری آئی، اتنا پیار آیا، اور جو وہ گھوڑے جب دوڑتے تھے ان ٹاپوں کے ذریعے سے جو چنگاریاں نکلتی ہے نا، سنگریلی زمین پہ جب گھوڑا دوڑتا ہے نیچے سے وہ لوہا لگا اس سے وہ چنگاریاں پھوٹتی ہے، ان چنگاریوں کی اللہ نے قسم کھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اتنا بڑا پسند ہے اعلی کلمت اللہ کے لیے۔ لہذا ہم خود بھی اپنے وجود کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اپروچ کو، اپنے دبدبے کو، اپنے عہدے کو، اپنے اولادوں کو اعلی کلمت اللہ کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی مدد کے لیے ہم استعمال کریں تاکہ اللہ کو یہ ادائیں پسند آئے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارا بندگی کا مقصد تو یہی ہے، بندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ وآخرین منہم، اور دوسرے، جب سورہ جمعہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں، نصاب میں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ آخرین سے کون لوگ مراد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بار بار سوال ہوا یا رسول اللہ یا آخرین منہم سے کون لوگ مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ان پر ہاتھ رکھا، کہا کہ ان کی قوم ہے نا، ان کی قوم جو بعد میں آئے گی، یعنی ایمان والے لوگ جو قوم آئے گی، اگر سریا کی ستارہ سریا کی اونچائی پر بھی ایمان ہوگا وہاں سے بھی اس کو اتار کر لائیں گے اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے، ہے نا۔ یہ نبی نے کہا کہ جو آنے والی جو قوم ہے قیامت تک وہ ایمان والے جو ایمان کے دائرے میں جو شامل ہو جائیں گے وہ بھی کن کے ساتھ شریک ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، وآخرین منہم، اور دوسرے وہ لوگ جو انہی میں سے ہے، لما یلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ ابھی لاحق نہیں ہوئے، ان کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ بھائی بس 2022 تک یا 2023 تک نبی کے احکام یا نبی کا دین تھا، کسی کو شبہ نہ ہو۔ اس لیے نبی نے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو بھی لائق ہوگے قیامت تک وہ ان کے لیے مبعوث ہوئے ہیں محمد رسول اللہ، ان کے لیے بھی ہے تعلیم نبوی محمد رسول اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، اور جو یہ نبی والی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ کیا ہے، زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں یہ جو نور ہدایت ہے یا راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا پوری زمین پہ رہنے والے تمام انسانوں کو، ہر ایک بندے کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ کی اپنی ایک مشیت ہے، اور یہ نور ہدایت اللہ جسے چاہے دے دیتے، جسے چاہے نہیں دیتے ہیں۔ وہ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کیا ہے، اللہ کا۔ لہذا خوش نصیبی سمجھیے کہ ہمارا ظرف اللہ نے اس قابل سمجھا، اس میں مجھے سمایا احادیث مبارکہ، ایمان جیسا نور ہدایت اور دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے دل میں سمایا، میرے وجود میں سمایا، بہت بڑی سعادت ہے خدا کی قسم۔ اللہ فرماتا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے نا، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے دے دیتے ہیں، ان کو اپنی مرضی ہے۔ اللہ کو کوئی چیلنج بھئی یہ کیوں ہے غیر مسلم، یہ کیوں ہے ایمان سے ہٹ کر، یہ کیوں نہیں ہدایت پہ ہے، بس ہمیں کام ہے بس تم ایک تعلیم دو، بار بار بتائے جاؤ، باقی ہدایت اور فضل والی ہدایت یہ کس کے پاس ہے، اللہ جل۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے دے دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں، بڑے فضل والے ہیں، وہ عنایت کر دیتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت اور ہمارے لیے نصیحت ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ، مثل الذین حملوا التوراۃ، کہتے ہیں کہ ان لوگوں حاملین تورات کی مثال، حاملین تورات کی
جو تورات جانتے تھے، جن کو علم تھا، ہمارے لیے نصیحت ہے، اس لیے ہمارے قرآن میں یہ درج ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دیکھو تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، انہوں نے تورات میں پڑھا تھا ایک آخری پیغمبر آئیں گے، ان کی نشانیاں یہ ہوں گی، ان کو ان میں حکم دیا گیا تھا کہ تم بھی پھر آخری پیغمبر پر کیا لانا؟ ایمان لانا، لیکن پانی ناسس تھزی تھا ہوئی اپنی دبدبی کے، اپنے مال اور جاہ کے نشے میں انہوں نے اس سے اگنور کیا اور انکار کیا کہ بھائی ہم آخری پیغمبر کو مانتے۔ اللہ فرمائے مثلا ان کی مثال ایسے، حالانکہ جانتے تھے، وہ تورات میں پڑھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ہے نا، حاملین تورات یا تورات جاننے والوں کی مثال کیسی ہے؟ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے، اس گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جس نے کتابوں کا ایک گٹھر اٹھایا ہے نا، بڑی بڑی کتابیں جب انہوں نے اٹھائی ہے، گدھے کو کیا پتا ہے میرے کمر پہ کیا ہے نا، بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس کو اس سے واسطہ ہے کہ بھائی یہ بوجھ ہے میرے اوپر، ہے نا، یعنی اس سے اس کے علم یا ان کتابوں میں لکھا کیا ہے اس سے اس کو سروکار، اور ویسے بھی گدھا سب سے بیوقوف جانور مانا جاتا ہے، اس لیے گدھے سے تعبیر کی۔ تو یہ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ جل شانہ، کہتے ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ اسی طرح مثال ہے کہ جو علوم نبویہ جانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے، جانتے بھی آخری پیغمبر ہے، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، ہاں مطلب جانتے تو سب کچھ ہے، ون پانی کوئی مسلمان مثال ہم سب جانتے ہیں، نماز برحق ہے، سنت نبی برحق ہے، لیکن پاک نتے مطابق اللہ گدھے کی مثال دے رہے ہیں کہ جاننے کے باوجود نہ چلے نبی کے طریقے پر، وہ گدھے کی مثال ہے کہ اس میں کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، تمیش نے احساس میں کیا شو، اس کو کیا پتا یہ پتھر کا بوجھ ہے کتابوں کا بوجھ ہے، ہشی کا تھچ ہے نا۔ لہٰذا ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، المیہ ہے، میں جانتا ہوں نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے، میں جانتا ہوں قرآن میرے لیے دستور حیات ہے، لیکن میں کہتا ہوں پاکان سودئی، جیسے کہ گدھا چلتا ہے نا، اس کی کمر پہ کتابوں کا گھٹر ہے، چل رہا ہے، اسی طرح ایک جاننے والا بھی چل رہا ہے۔ یہ علم ہے مجھے کہ نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے نا، اس میں ایک دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، قرآن میں آخرت دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، لیکن چل رہا ہوں میں سیدھا ہی بس۔ تو قرآن نے کہا یہ گدھوں کی مثال ہے، ایسے لوگوں کی کہ جو جاننے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، گدھے کی مثال ہے۔ جس طرح اس گدھے کو اس کتابوں کا فائدہ نہیں ملتا ہے، اسی طرح وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال دی، یہ انہی کے لیے نہیں تھی، ان میں ایسے لوگ ہیں اور ہمیں ہوں گے، جانتے ہیں لیکن پھر بھی اگنور کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ہے نا، تورات کے حاملین کی مثال ایسی ہے کہ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح ہے جنہوں نے ایک کیا کتابوں کا ایک گھٹر، ایک بوجھ اٹھایا ہوا ہو کہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ پتھروں کا بوجھ ہے یا کتابوں کا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کہ بری مثال ہے ایسی قوم کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیتوں کو، کیا بری مثال ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں برا انجام ہے، برا انجام ہے۔ اپنی زندگی میں سوچئے گا، ہاں میں کس منزل کی اور جا رہا ہوں، میں اگنور کر رہا ہوں، ہے نا، میں کس کو ترجیح دے رہا ہوں، کس کو ایسے لائٹلی لے رہا ہوں۔ کبھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہیں میں نبی کی دین کو لائٹلی تو نہیں لے رہا ہوں، کہیں میں اعراض تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں اگنور تو نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ فرمائے بئسا، بری مثال ہے، برا انجام ہے ایسی قوم کا جو جھٹلاتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے احکام کو۔ اور اس کی نحوست میں پھر کیا ہوتا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں فرماتے ہیں، ہے نا۔ اس نحوست اور اس ضلالت کی پاداش میں جب وہ ہدایت سے اتنا دور چلا جاتا ہے، پھر وہ اس دنیا سے مر بھی جاتا ہے لیکن اس کو ہدایت نصیب میں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔